वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कल हमने ये जो से पढ़ा था, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हमने हादा वालिदी अली हुआ मुहद्दिसुन, इससे मिलते जुलते इन नीचे वाले दिए गए एग्जांपल्स के साथ जुमले बनाए थे। आज हम जो से एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, तदरीबु राबिम। अब देखें, अब ये पहली एग्जांपल क्या है। अब इसमें जो बेसिकली फर्क कराया गया है वो है आकिल और गैर आकिल का। इंसान, जिन और फरिश्ते, ये जो तीन महलूकात हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते, इनको कहते हैं आकिल, कि यानी इनमें अक्ल है, अक्ल वाले हैं। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बेजान है या हैवानात है, वो सब गैर आकिल कहलाती हैं। तो जब भी हम आकिल के मतलब सवाल करने हो तो हम इस्तेमाल करते हैं मन। मन हाजा, ये कौन है। लेकिन जब हमने एक गैर आकिल के बारे में सवाल करना हो तो उसके बारे में हम कहते हैं मा हाजा, कि ये क्या है। ठीक है, मन हाजा कि ये कौन है, और मा हाजा ये क्या है। तो अब इसमें आप पहले देखें, हाजा अहमदुन, हाजा मस्जिदुन। फिर इसी तरह जब मोनस की बात हुई तो बोला मन हाजिही, ये कौन है। हाजिही जैनबु, ये जैनब है। लेकिन वही जब मोनस गैर आकिल की बात है तो मन की जगह माँ आ गया। माँ हाजिही, हाजिही सूरतुन, कि ये एक तस्वीर है। अब नीचे आप देखें जो उनने तस्वीर दी हैं। अब सबसे पहले मैं लैला बताया। अब लैला क्या है, एक औरत का नाम है। तो हम क्या कहेंगे इसके साथ, मन हाजिही, कि ये कौन है। हम माँ हाजिही भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये आकिल है। और हम मन हाजा भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मोनस है। इसलिए हम मन हाजिही कहेंगे कि ये एक औरत है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे है, अब वो क्या है, एक दरख्त है। और वो दरख्त को क्या कहते हैं, शजरा। अब शजरा के आखिर में आप देखेंगे गोलता है। जब गोलता आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मोनस है। तो अब हम इसके लिए मन हाजिही नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि दरख्त जो है ये गैर आकिल है, आकिल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, माँ हाजिही, कि ये क्या है। तो जवाब क्या होगा, हाजिही शजरा। अब इससे आगे आप देखें, उमर, ये एक लड़का है, आकिल है। तो अब हम माँ हाजा नहीं कहेंगे कि ये क्या है, बल्कि हम सवाल करेंगे मन हाजा, कि ये कौन है। और उसका जवाब होगा हाजा उमर। अब आगे आप अगली पिक्चर देखें, ये क्या है, एक फैमिली है, उसरा। अब फैमिली है तो ये क्या है, जमा है, सॉरी, आकिल है या गैर आकिल है। क्योंकि इंसान, फरिश्ते और जिन, अब ये तीनों महलूकात क्योंकि आकिल हैं। अब ये एक फैमिली है जो ज़ाहिर है एक इंसानों की है। इसलिए हम इसके लिए मन इस्तेमाल करेंगे, माँ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हम सॉरी, हम कहेंगे मन हाजिही, ये कौन है, हाजिही उसरा, ये एक फैमिली है। अब आप लोगों से पूछता हूँ, ये जो बाकी के चार हैं इनको आपने करना है। अब ये जो हमाम है, इसके साथ मन इस्तेमाल होगा या माँ होगा, और हाजा होगा या हाजिही होगा। तो अब्दुल हनान, आप पहले इसका बता दें। हमाम के साथ गैर अक्ल के साथ माँ इस्तेमाल होगा। हाँ जी, और हाजा या हाजिही। आज ही तो नहीं, मोनस से मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा ना। जी, हाजी ही मोनस के लिए होगा और हाजा मुजक्कर के लिए। लेकिन ये जो उनसे है ये मुजक्कर है, मोनस नहीं है। इसलिए इसके साथ हाजा होगा कि माँ हाजा, ये क्या है। जिसका जवाब होगा हाजा हम्मामुन। अब जो नेक्स्ट है, अली।
تو جی غفران صاحب آپ اس کا بتائیے گا کہ یہ علی کے ساتھ کیا ہوگا؟ من من هذا من ہاذا، اور جواب کیا ہوگا؟ هذا علی. ہاذا علی. ٹھیک جی. اماد بھائی آپ اس کا کیجئے گا، قرآن پاک کے متعلق سوال کیجئے گا. عبد الحنان آپ کر لیں. ما هذا جی اور جواب؟ هذا قرآن. قرآن. اور اسی طرح فاطمہ کے متعلق کیجئے. من هذا من هذه من هذه، زبردست. من هذا نہیں، من هذه. هذه فاطمہ. هذه فاطمہ. ٹھیک. اور اگر ہم نے ایک کتاب کے متعلق پوچھنا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ من هذه من هذه نہیں، ایک کتاب کے متعلق. کتاب من ما هذا ما هذا. زبردست. اچھا، اور اینک کو کیا کہتے ہیں؟ نظارہ. نظارہ. اور اینک کے متعلق پوچھنا ہو تو پھر ما هذا نہیں. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو نظارہ ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے. مونس. ما نظارہ. هذه ما هذه، کہ یہ کیا ہے؟ هذه نظارہ. ٹھیک، زبردست، ماشاءاللہ. اب یہ والی اگر ہم ایکسرسائز دیکھیں تو اس میں جو ہمیں یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے، اس میں ایک تصویر ہے جس کے نیچے نے لکھا ہے جدی، یعنی دادا، میرے دادا، اور ساتھ عمار لکھ دیا کہ عمار ان کا نام ہے. اور ساتھ جو دوسری ہے وہ ہے جد دادی، کہ میری دادی، اور ساتھ میں ان کا نام. جی سوری. یار عربی پڑھا ہوتا تھا، مطلب دادا کا جد جدی، جدی. عورت کے مطلب دادی کہے کے بعد جدتی، جد دادی. ہاں جی. اوکرا آگے نام. کیونکہ دیکھیں جب بھی عربی پڑھل ہوتا بھاری بات ہے، مطلب سیکھ دیکھیں اگر حال ہی ہم نے دادا کا کرنا ہوگا تو جد دو، لیکن وہی جب ہم نے دادی کا کرنا ہوگا والدی اختر सब भाषा सीखे थे आदमी के, और भाषा اچھا جی سوری، لیکن جب دادا کے لیے عرबी तो جد دو पहले सीखे थे. اور جب دادی کے لیے तो अल्लाह ताला का कलाम تو पढ़े ساتھ میں بولتا آ گیا، جیسے والد اور والدہ. یعنی یہ جو آخر پہ گول تا ہے یہ مونس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ہم نے سمپل سا کہنا ہوتا کہ اس کو کہ میرے دادا، تو پھر کیا تھا؟ دال کے بعد ہی یا لگ جانی تھی. لیکن اب چونکہ کہہ رہے ہیں میری دادی، تو وہ جو گول تا تھی اس کو ہم نے سمپل تا لکھ کے ساتھ یا لگا دیا کہ میری دادی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جدتی، اور ان کا نام ان نے بتا دیا آمینہ. اب کیا ہے؟ طالب علم اول جو ان سے ہے وہ سوال کرتا ہے ہاذا جدی عمار، ٹھیک ہے، یہ میرے دادا عمار ہیں، جس پر وہذہ جدتی آمینہ، اور یہ میری دادی آمینہ ہے، جس پر جو طالب علم ثانی ہے وہ جواب دیتا ہے اہلن و سہلن. ٹھیک ہے. اب اس سے نیچے آپ اگر دیکھیں یہ والدی اور والدہ تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ یہ دیکھیں جو والدی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مذکر ہے سمپل والد کے ساتھ انہیں یا لگا دیا. لیکن جو والداتی ہے کیونکہ وہ مونس تھا اس میں تا بھی ایڈ ہو گیا. تو اب اس کو آپ پڑھیے گا. جی جنید بھائی آپ ان دونوں کو پڑھ دیجئے.
جی غفران صاحب آپ پڑھ دیں. والدی احمد، نہیں ساتھ یہ ہاضا میرے لگا دیں، والد ہیں. جیسے یہ ہے. ہاں، اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ہاذا والدی احمد، وہذی والدتی زینب. زینب ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا بھی کر لیں، یہ جو ان سے بیٹے بیٹی والا. جی جی. ہاذا ابنی علی وہذہ ابنتی عبلہ. ابلا ٹھیک، یعنی یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا اس کا مطلب کہ جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگلی جو ان سی ہے تصویر وہ جی اماد صاحب آپ کر سکتے ہیں. حاضہ اخی عمر جی بالکل. وہذہ اختی ہدا. خدا اگلا بھی پڑھ لیجیے. جی اگلا بھی پڑھ لیجیے، امی اور اماتی والا. وہذہ امتی عزیزہ. جی اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا، زبردست ماشاء اللہ. اچھا ہم آگے کچھ چلتے ہیں. اچھا یہ جو سوالات ہیں آگے، یعنی اس کا سب کو میننگ آتا ہوگا، لیکن ان کیس اگر نہیں بھی آتا اس میں کوئی ایشو نہیں. یعنی بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے یا نہیں جو سوال ہے. ٹھیک ہے، جس کو بھی جواب آتا ہے وہ بتا سکتا ہے. من والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والد الرسول عبداللہ. عبداللہ. ومن والدۃ رسول اللہ. والدۃ الرسول حضرت آمنہ. ٹھیک. اچھا جو حضرت ہے نا یہ ہم اردو میں رسپیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، عربی میں حضرت لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ آمینہ کہہ رہے ہیں. یا آپ سیدہ ساتھ کہہ سکتے ہیں، سیدہ ایک رسپیکٹ کے لیے کہ ہمارے سردار. اچھا من ابن رسول اللہ. ابراہیم. ٹھیک ہے، آپ کوئی نام لے سکتے ہیں، قاسم لے سکتے ہیں. بالچن ہے، آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، یہ ایک زبردست چیز ہے. ٹھیک. اچھا اب اسپیڈ سے کر لیں. جو بھائی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ مائک ان میوٹ کر لیں تاکہ اسپیڈ سے میں نام لیتا جاؤں اور وہ بولتے جائیں. صحیح. اب یہ جو سیر صاحب پہلے آگے والد. ٹھیک ہے جی غفران صاحب آپ بولیے گا کہ یہ میرے والد ہیں اور وہ انجینئر ہیں. ہاذا والدی وہذا مہندس. اور وہ انجینئر ہیں. وہذا ہوا مہندس. ہاں جی ہوا مہندس. ٹھیک. اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ میرے والد ہیں اور ان کا نام علی ہے. ہوا والدی ہاں جی. وہو اسمی علی. اچھا دیکھیں اس میں آپ نے وقفہ اس میں اسم کا علی. نہیں، اسم ہو. اسم ہو، ہاں سوری، ہاں ہاں جی اسم علی. اسم علی. جی زبردست. اور اگر یہی آپ نے والدہ کا کرنا ہو کہ وہ میری والدہ ہیں اور ان کا نام آمینہ ہے. وہی والدی و اسمہ آمینہ. ان کا اسمہا نام آمینہ. آمینہ. اسمہا آمینہ. جی زبردست ماشاءاللہ. یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے.
हादा अखी व हादिही उख्ती। उख्ती, जी अच्छा, और भी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने माइक अनम्यूट कर ले, मुझे पता चल जाएगा उसका। अच्छा, तब तक आप कीजिए। अब देखें, ये मेरा बेटा है और ये उसकी ऐनक है। हादा इब्नी वहा वहाद एनक मुजक्कर है। ऐनक को क्या कहते हैं? एनक को नजारा, नज़ारा। नजारा थी, जी जी मुजक्कर है, ठीक है ठीक है। तो वहादी ये उसकी व नजारतुहु। ठीक है, अब इसके आखिर में आप देखिए गोल ता आ गई, इसका मतलब ये मुअन्नस है। सही है। जी जी वहादिही नज़ारतुहु। जी। ठीक हो गया, वहादिही नज़ारतुहु। जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अब्दुल हनान साहब, ये उस बल्कि आप मुझे कहें कि हाँ, ये आपकी बेटी है और ये उसका कलम है। हादा हादिही इब्नतुका, जबरदस्त। और ये उसका कलम है। हाँ जी। वहादा कलमुहा। कलम हुआ, जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक, ठीक है। अब आपने एक लड़की से कहना है कि ये आपके चचा हैं और ये मेरी ऐनक है। ये मेरे चचा हैं। नहीं, आप एक लड़की से कह रहे हैं, एक फीमेल से कह रहे हैं कि ये आपके चचा हैं और ये मेरी ऐनक है। हादा अम्मुका। एक लड़की से कहना है, ठीक है। का लड़के के लिए होगा और लड़की के लिए क्या होगा? की। जबरदस्त, माशाल्लाह। हादा अम्मू की। हादा अम्मुकी, हाँ जी। और ये मेरी ऐनक है। हादा नज़ार हादिही नज़ारती। नजारा थी, जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, अब आपने एक थर्ड पर्सन, एक लड़की के मुतालिक कहना है कि ये उनकी चची हैं, ये उनकी फूफी हैं और उनका नाम फातिमा है। हादा चची लड़की की है या लड़के की? नहीं, ये एक लड़की की फूफी है। नाम हादिही अम्मतुहा, हाँ जी, माशाल्लाह। और उनका नाम फातिमा है। व इस्मुहा फातिमा। इस्मुहा फातिमा, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, अच्छा हो गया। ठीक। जो अम्मा है ना लफ्ज, वो आप जो उनसे फूफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाला होती हैं उनको हम अरबी जुबान में भी जो इसी तरह ही कहेंगे, ये खाला। अच्छा जी, आगे आ जाएं और हम, जी, फैसल आप करेंगे? हाशिर। अच्छा, जल्दी जल्दी करें यार, थोड़ा टाइम रहे। जो भी कर सकते हैं वो अपना माइक अनम्यूट कर दे। अच्छा, अब्दुल हनान आप भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करने चले? जबरदस्त है, माशाल्लाह यार, आपने खुद ही कर। अच्छा, अब्दुल हनान आपने ये कहना है, ये मेरे दादा हैं और वो वुजू कर रहे हैं। हादा जद्दी
वहुवा यतवज़अ। یہ تو بتاؤ ماشاء اللہ زبردست زبردست ہوگی. اور یہی اگر آپ نے دادی کے متعلق کہنا ہو هذه جدتي وهي تتوزأ. ماشاء اللہ بہترین ہو گیا. ٹھیک. اچھا یہ درخت ہے آپ اس کے متعلق بنائیں کہ یہ جون سا ہے. آواز نہیں جی آواز نہیں جا رہی. نام آواز کلیئر نہیں آ رہی. اچھا یہ آگے درخت ہے اس کے متعلق آپ کہیں سوری یہ آپ کسی جو ان سے میل کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں کہ یہ ان کا درخت ہے. هذه شجرته. شجرتہ ہو ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ایک میل کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے کہ یہ ان کی فیملی ہے. هذه أسرتك. نہیں ایک میل کی طرف اشارہ کرنا ہے his family. هذه أسرتك. اسرتہ نعم اس کی. اس کی. ہاں جی أسرته. نعم. جی. اچھا اچھا جی. اب آپ یہ دیکھیں اب یہ ایکسرسائز کیا تدریب خامس ہے پانچویں یہ ایکسرسائز ہے. انظر انظر کہتے ہیں دیکھنے کو. وستمع اور سنیں. وقرا اور پڑھیں. اب یہ پکچر ہے اس میں جی آپ بھی پڑھنا چاہیں گے عبدالحنان یہ کیا لکھا ہوا ہے. نعم. جی جی پڑھ لیں. هذا عمه احمد. یہ اس کے چچا احمد ہیں. ہوا مہندس. وہ انجینئر ہے. ماشاء اللہ زبردست. جی نیکسٹ. عثمان فی المسجد یقرأ القرآن. عثمان مسجد میں ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. جی فیصل آپ پڑھنا چاہیں گے آگے. نہیں میں تھوڑا کہیں آج بزی ہوں تو بس سنوں گا آج. جی کوئی ایشو نہیں. جی غفران صاحب آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے. جی انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. هذا اذان الفجر. وہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. دیکھیں آدھا یہ ہوتا ہے جی یعنی قریب کا ہے یہ اشارہ. یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. آدھا اذان الفجر یہ فجر کی اذان ہے. جی. حیا بنا الی المسجد. چلے مسجد کی طرف چلیں. چلو ہم. جی جی اس کا میننگ نہیں معلوم. جی کوئی حیا بنا جو ان سے نا یہ آتا ہے اس میں جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں نا کوئی بھی ایڈیم ٹائپ اس میں آ جاتا ہے حیا بنا لیٹس گو. اچھا اب نیکسٹ پڑھیے گا. ایک منٹ. فاطمہ فی الغرفتی تصلی. ہاں جی فاطمہ یہ غرفتی تصلی کا مطلب نہیں معلوم ہم کو. اچھا آپ پہلا جو حصہ ہے سمپل اس کا کریں. فاطمہ تو فی الغرفہ اتنے کی سمجھ آئیے. یہ کہیں کہیں یہ ہے فی کا مطلب تو میں ہوتا ہے. غرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمرہ روم میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ فاطمہ روم میں ہے کمرہ میں ہے. ہاں جی. اور تسلی وہ نماز پڑھ رہی ہے. تسلی کا مطلب نماز پڑھ رہی ہیں. ٹھیک نماز ٹھیک. پڑھ رہی ہے. اور یہی اگر آپ نے کہنا ہو کہ یعنی یہ جو جملہ فاطمہ کے بارے میں یہی اگر آپ نے احمد کے بارے میں بنانا ہو تو آپ کیسے کہیں گے. تو یہ احمد فی الغرفتی ہاں جی یصلی. یوسلی ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. ٹھیک جی آگے پڑھیے گا.
محمود فی البیت ہاں جی، یتوضو یتوضو یتودعو، محمود گھر میں ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. جی جی جی. یہ لاسٹ بھی پڑھ لیجیے. ھذا اخی عمار، یہ میرے بھائی عمار ہیں. ہاں جی، ہوا معلم، اور وہ ٹیچر ہے. وہ ٹیچر ہے. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ پہلا لکھا ہے عثمان فی المسجد یقرأ القرآن، کہ عثمان مسجد میں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہی اگر آپ نے لکھنا ہو کہ عثمان جو ہے یہ میرا بھائی عثمان ہے، یہ انجینئر ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے. جی. ھذا ھذا اخی عثمان ہاں جی، وہو مہندس جی جی، یقرأ القرآن. قرآن. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. یعنی یہ ماشاءاللہ اس میں یہاں تک اگر ہم دیکھیں جو اکثر ہیں، جو سب سے مین ایکسرسائز کرائی گئی ہے وہ ہے سوری، اچھا وہ ایکسرسائز ہے بیسیکلی. ایک تو آپ دیکھیں جو مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، اس میں جو میل اور فیمیل کے لیے انہیں فرق کیا ہے، یوسلی اور تسلی. ٹھیک ہے، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے، یا وہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے. یہ چیز بھی ماشاءاللہ آپ کو کافی کلیئر ہو گیا. اور دوسرا جو ہے آپ کو اب سینٹینس بنانا بھی آ گیا، یعنی وہ الفاظ جن کے مطلب آتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. یعنی آپ مثال طور پہ آپ مجھے عبد الحنان آپ ہی بتا دیں. اب جیسے میں آپ کو یہاں پہ کویسچن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے ان میں سے کون سی پکچر کے متعلق کویسچن کیا ہے. ٹھیک ہے، من یتودع و اینا ہوا. جی کسی کو بھی اگر سمجھ آیا بتا. اب پہلا من یتودع، اس کا میننگ کیا ہے؟ کون وضو کر رہا ہے؟ ہاں جی. اور وا اینا ہوا، اور وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو ہاں جی، اینا کہتے ہیں کہاں کے لیے، اور یتودع وضو کے لیے. اب ان پکچر میں اگر دیکھیں ھذا احمد ہوا مہندس، اس میں بھی وضو کا ذکر نہیں. وضو کے لیے یہ لڑکا وضو کر رہا ہے. محمود فی البیت یتودع، کہ محمود وضو کر رہا ہے اور وہ گھر میں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اینا اس طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ یا نون، جس کا میننگ ہے کہ کہاں، ویئر. تو چلیں اس کو ہی آپ مزید آپ پڑھ لیجیے گا بے شک. تو ماشاءاللہ یہاں تک کافی سیٹسفائی ہو. الحمدللہ کافی اچھی اس پہ ہماری پریکٹس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کل پھر ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے. صحیح ہے جی، کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چاہیے اب آگے یہ چلیں انشاءاللہ پھر کل جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.